السلام علیکم جی. اس وقت تک جو ہے وہ پاکستان کے اندر عجیب و غریب سچویشن ہے. لوگ سیلاب میں بہہ رہے ہیں. ان کی عمر بھر کی کمائی, ان کے نارملی دیہات کے اندر جو جانور وہ گھر میں پالتے ہیں, گائے بھینسیں بکریاں, وہ بہتی جا رہی ہیں. بارش جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی, اور ایک تو آسمان سے پانی برس رہا ہے, اور جو پہاڑوں میں برس رہا تھا وہ بہتا ہوا دریاؤں میں آ گیا ہے, اور اب دریاؤں میں طغیانی آ گئی ہے. اور اس طغیانی کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ جو پانی کے امکانات تھے نکلنے کے, وہ بھی بند ہو گئے ہیں. ہمارے پاس جتنے واٹر کے ریزروائر تھے وہ سارے کے سارے بھر چکے ہیں. ہم نے ان کے سپل ویز کھول دیے ہیں. ایک دو جو ہیں وہ پانی کے جو بہاؤ کے راستے ہیں ان پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے. ان کے اندر ایک جو ہے وہ دریائے کابل ہے, جو کہ افغانستان کے پہاڑوں سے پانی لے کے آتا ہے, اور اس کے اوپر انڈیا نے ایک افغانستان کو ڈیم بنا کے دیا تھا, لیکن ہم نے اس پہ بہت احتجاج کیا تھا. اور پھر جب میرا مطلب ہے بال ڈیم بن گیا تھا, وہ ڈیم بھی کھول دیا گیا ہے. جس طرح کہ ستلج کا جو ڈیم انڈیا نے ہمارا پانی روک رکھا ہوا ہے, اور وہ انڈیا اس وقت کھول دیتا ہے, اور وہ بھی کھل گیا ہے. ستلج کے اندر بھی ایک خاموشی سے تباہی آ گئی ہے, لیکن چونکہ وہ پنجاب میں واقع ہے نا, اور روہی کا حصہ ہے, تو روہی ڈوب گئی ہے جی. تو اس کے اوپر کوئی ہم نے مرثیہ نہیں کرنا. یہ جو ساؤتھ پنجاب کے خاص طور پہ سابق ریاست بہاولپور کے جو لوگ ہیں, چونکہ ذرا اس طرح کا بین نہیں ڈال سکتے جس طرح کہ ہمارے ڈی جی خان اور ملتان ڈویژن کے لوگ ڈال سکتے ہیں, مظفر گڑھ ڈی جی خان وغیرہ کے. یہ باعزت خوددار لوگ ہوتے ہیں, یہ بین نہیں ڈالتے. یہ چپکے سے اپنا سامان اور جانور اٹھاتے ہیں, اور دریا کے جو ہوتا ہے پانی آنے کا ایریا جو ہوتا ہے اس سے باہر نکل جاتے ہیں, اور ان کے گھر اور جو چھوٹے چھوٹے جو انہوں نے بنا رکھے ہوتے ہیں وہ بہہ جاتے ہیں. اور جب وہ بہہ جاتے ہیں تو پھر یہ خوددار لوگ دوبارہ جا کے ان کو تعمیر کرتے ہیں, اور وہاں پہ دوبارہ آباد ہو جاتے ہیں. یہ 15 سے 20 دن پانی کا ریلا ہوتا ہے جی, جو ہر سال آتا ہے. کئی سال نہیں بھی انڈیا پانی چھوڑتا ہے جب پانی کا لیول کم ہو, لیکن جب اس طرح کے حالات ہوں جیسے کہ اب ہو گئے ہیں تو یہ پھر آتا ہے جی یہاں پہ. اس لیے آپ کو بہاولپور, منچنا آباد, بہاول نگر, حاصل پور, ان علاقوں سے کوئی داستان نہیں ملے گی. حالانکہ پانی اس وقت بھی تباہی کا ویسے ہی ہے جیسا کہ آپ کو راجن پور کے اندر نظر آ رہا ہوگا, جیسا کہ آپ کو اندرون سندھ کے سکھر ڈویژن کے اندر نظر آ رہا ہوگا. تباہی اتنی ہی ہے. اچھا, لیکن اس کے اندر جو ایک سلور لائننگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ علاقے ہیں جو اس طرح کے بندوبستی علاقے نہیں ہیں جس طرح کا سینٹرل پنجاب کا علاقہ ہے, اور خاص طور پہ جی ٹی روڈ کا علاقہ جو ہے رحیم یار خان سے پہلے بہاولپور تک جو علاقہ ہے. اچھا, مین جو گرین پروڈیوسنگ ایریا ہے وہ یہ ہے, لاہور سے, قصور سے لے کے اور ملتان تک نا, دلی روڈ جس کو ہم دلی روڈ کہتے تھے پرانے زمانے کے اندر, جو ہے وہ یہ والا علاقہ ہے. اور اس علاقے کے اندر ہی زیادہ آبادی ہے, اور اس علاقے کے اندر ہی زیادہ زراعت ہے, اور اس علاقے کے اندر ہی زیادہ جو ہے وہ آپ کو گرین اگتا ہوا ملتا ہے. تو اس لیے یہ تو بات طے ہو گئی کہ گرین کی شارٹیج تو نہیں ہوئے گی, غلے کی شارٹیج تو نہیں ہوئے گی. ٹھیک ہے, ہوگا بھی تو اتنا ایک اس علاقے میں موجود ہوگا, اور اگلے کچھ دنوں کے اندر یہ ہو جائے گا. اصل جو تباہی پھر گئی ہے پھری ہے وہ اس علاقے میں پھری ہے کہ جو بندوبستی یا آرگنائزڈ علاقہ نہیں ہے, یا کم آبادی کا علاقہ ہے, اور وہاں پہ غربت کا لیول بھی بہت زیادہ ہے. میں نے بہت پہ اس لیے زور دیا کہ بہت ہی زیادہ ہے. جب آپ جائیں وہاں پہ, مطلب میں اس دن ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں جب گاڑی کلاڑ کانہ میں داخل ہوئی ہے, اور اس گاڑی کے ارد گرد جو ننگ دھڑنگ بچے جو ہیں, مطلب کہ 3 سے 5 سال 6 سال کے جو بچے ہیں, اور انہوں نے کسی نے نکر پہنی ہوئی ہے, کسی نے نہیں پہنی ہوئی, اور وہ جس طرح گاڑی کے ارد گرد جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں اور بندروں کی طرح حرکتیں کر رہے ہیں. میں سوچ رہا ہوں کہ یہ مستقبل کے اندر جب بڑے ہوں گے تو یہ کیا ہوگا. مطلب یہ سوچ کے دل کانپ جاتا ہے کہ ان کے لیے پورا کپڑے دستیاب نہیں ہیں, ان کے لیے پوری خوراک دستیاب نہیں ہے. ہمارا تو پورا میڈیکل سسٹم لگ کے, اگر خدا نخواستہ ان کو کوئی مستقبل کے اندر کوئی بیماری ہوتی ہے تو پورا میڈیکل سسٹم ان کو کیٹر نہیں کر پائے گا.
تو یہ پوری سوسائٹی کے اندر ڈیزاسٹر کریٹ کریں گے، لیکن اس کے طرف ہمارا کوئی دھیان نہیں ہے۔ لیکن یہ تو ہم لانگ ٹرم کی بات کر رہے ہیں۔ شارٹ ٹرم کی اگر ہم آپ کو بات کریں اس حوالے سے، تو ایک پازیٹیو چیز یہ ہے کہ جو ہمارا گرین ایریا ہے، مین گرین ایریا ہے، وہ بچ گیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بارشیں ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں یہاں پہ فصلیں اچھی ہوں گی، تو ہم یہاں سے اٹھا کے ان لوگوں کو کر سکیں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو چھوٹا ہمارا فصلیں ہوتی ہیں نا، جیسے دالوں کی فصلیں ہو گئی، جیسے اللہ آپ کا بھلا کرے چنا مونگ وغیرہ جو ہو گئے، یہ ان علاقوں کے اندر زیادہ سیلاب آیا ہے، یہ دالیں شالیں ہو سکتا ہے ہمیں امپورٹ کرنا پڑ جائیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں اس پہ کی جا سکتی ہیں، لیکن جن لوگوں کا پوری عمر کی کمائی رڑ گئی، جسے کہتے ہیں بہہ گئی پانی کے اندر، ان کے لیے تو قیامت گزر گئی نا، قیامت صغریٰ گزر گئی۔ اب اس موقع کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سکور سیٹل کرنے میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی جو ہے وہ مذہب کو گالی دے رہا ہے اس وقت، کوئی جو ہے وہ میرا مطلب ہے کہ بس، اور مطلب ہر ایک نے اپنا لچ فرائی کرنا ہوتا ہے نا۔ حالانکہ سمپل پوائنٹ ہے، ایک انسان کے اوپر تباہی آئی ہے، ایک انسان نہیں، لاکھوں انسانوں کے اوپر تباہی آئی ہے، 1 لاکھ کے قریب گھر گر گئے ہیں، 1000 سے زائد لوگ حادثات کے نتیجے میں اپنی جان سے گزر گئے ہیں۔ آپ مذہب کو گالی دے لیں، آپ اللہ سے متقع لگا لیں، آپ جو مرضی کر لیں، لیکن ادا کی کرنا یہ بہرحال ڈیزاسٹر اپنی جگہ پہ، بات ہم نے کوئی اور شروع کی تھی اور کسی اور طرف چلی گئی، لیکن اس سارے ڈیزاسٹر کے ماحول کے اندر مہاتما نے اپنا ہیلی کاپٹر نہیں چھوڑا جو KPK کی حکومت کا ہے، وہ اس کے اندر مفت کے جھوٹے لیتا پھر رہا ہے، اور جلسوں میں جاتا ہے ان کے اندر، بنی گالا میں آتا ہے ان کے اندر، بنی گالا میں کھڑا ہوا، اور اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اینی رول آف لاء کے اندر اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیلی کاپٹر تو ویسے بھی چیف منسٹر کا ہیلی کاپٹر ہے اور یہ جائے گا، بھئی جایا کرتا ہے ایمرجنسی کے اندر، یہ ہیلی کاپٹر جو ہے یہ لوگوں کو اشیاء پھینکنے کے لیے، کھانے کی اشیاء پھینکنے کے لیے یا اوپر سے ڈراپ کرنے کے لیے یہ ہیلی کاپٹر جایا کرتا ہے، استعمال ہو جایا کرتا ہے جب اس طرح کی ایمرجنسی ہو، اور اس وقت ملک میں ایمرجنسی کی سچویشن ہے۔ اس کے علاوہ حکومتوں کی آپ سنجیدگی دیکھیں کہ اس وقت ساری تنقید وفاقی حکومت پہ ہو رہی ہے، حالانکہ وفاقی حکومت کا کام صرف کوارڈینیٹ کرنے کا ہے، عالمی فورم سے مانگ پن کے لا کے صوبائی حکومتوں کو دینے کا ہے، اور صوبائی حکومتیں اس وقت تک، اگر آپ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے، تو کوئی حکومت اپنا کردار ادا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جو صوبائی حکومتوں کے اندر یا صوبوں کے اندر جو کام ہو رہا ہے وہ NGOs کر رہی ہیں، حکومت کے جو DC اور AC ہیں وہ تو جو سامان آ رہا ہے، جو چائنا سے آ رہا ہے، ابھی کچھ ایران سے بھی آئے گا، سعودی عرب نے بھی اناؤنس کر دیا ہے، وہ تو پہلے اس کو دیکھیں گے، اس میں سے اچھی اچھی چیزیں نکالیں گے۔ اچھا، ویسے یہ پرانے دور کی بات تھی، اب تو سنا ہے کہ ٹرک کے ٹرک ہی ڈائیورٹ کر دیے جاتے ہیں۔ بلوچستان، کوئٹہ اور چمن کے لوگوں کے لیے آنے والا جو سامان ہے وہ چمن کے بارڈر کے اوپر ٹرکوں کے ٹرک بکے ہیں، کچھ پرلی طرف چلے گئے ہیں افغانستان، اور کچھ وہی ٹرک بکے ہوئے جن کے اوپر باقاعدہ موریں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، فرام دا بردرز آف چائنا، فرام دا چائنیز پیپل ٹو دا بردرز آف پاکستان لکھا ہوا ہے، وہ بک رہے ہیں اس وقت مارکیٹ کے اندر۔ ابھی یہ ڈیزاسٹر جو ہے یہ ختم نہیں ہوا، ابھی صرف اس کا اپنے پیک کی طرف جا رہا ہے، تو ابھی سے شروع کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ اس وقت ایک بدقسمت اور کری منظر ہے کہ جس کے اوپر کڑا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میں پھر وہی کہوں گا، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ KP حکومت نے اور بھی بڑا کارنامہ سر انجام دیا، PTI حکومت نے پنجاب میں انہوں نے سیاسی ورکر کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے، اور KP میں لوگوں کے خلاف غداری کے پرچے درج کرنا شروع کر دیے ہیں، اور وہ جو جھگڑا صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے آئندہ جلسے جو ہونے ہیں ان کے لیے پوری پلاننگ کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، اور PTI کی جو ہیں وہ PTI کا جو فین کلب ہے عمران خان کا، وہ بیرون ملک جا کے تو اقوام متحدہ کے دفاتر میں اور ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن کے ہیش ٹیگ کو ٹیگ کر رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے۔
ٹھیک ہے، وہ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ یار ہمیں تو خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ انسان ڈوب رہے ہیں، یہ کیسے بن مانس ہیں، یہ کیسے باندر ہیں کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ کیسے لوگ ہیں یار، سوچتے تو ہوں گے نا ویسے۔ اسی لیے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو اب لوگ سنجیدہ لینا بند ہو گئے ہیں، اور جب بھی یہ کسی ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو کہتے ہیں تو ادھر ہو کے کھلو جا، پرے لین تو پرے ہو کے کھلو جا، ٹھیک۔ اسی لیے ہوتا ایک دن کے اندر قوموں کا عزت اور وقار جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا، اس کے لیے اس طرح کی گندی نسل پیدا کرنی پڑتی ہے جو پی ٹی آئی کی شکل میں آپ کے اور میرے سامنے ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔